ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر، میں اس وجہ سے اس کانٹیکس میں آپ کو جو ہے وہ کہتا ہوں، حالانکہ آپ نے تو بڑا اپنی پوزیشن الگ کر لی تھی پارٹی سے بھی. مجھے یہ بتائیے گا یہ کیا الیکشن ہمارا اس کا، جب آپ نے ظاہر ہے بہت سارے الیکشن دیکھے ہیں، الیکشن کا فیصلہ کیا میدان پہ ہوگا، سوشل میڈیا پہ ہوگا، عدالتوں میں ہوگا، یہ ہمارا ہوگا کدھر؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت اندر، مسلم لیگ نون کی قیادت گھر کے اندر، اور پیپلز پارٹی کی قیادت بیانیے کی تلاش میں جو ہے وہ جگہ جگہ جا رہی ہے. بلوچستان میں انہیں کچھ اور بیانیہ لینا پڑ رہا ہے اور پنجاب آ کے کچھ اور لینا پڑ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اسی ماحول میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں فروری؟ اس ماحول کے وکٹمز تو مجھے بالکل آبویسلی پتہ ہے کہ وکٹمز کون ہیں. وہ پاکستان کے عوام ہیں کہ ان کے ایشوز ڈسکس نہیں ہو رہے. جس کرب سے آج ایک عام آدمی گزر رہا ہے، 40% سے زیادہ آپ کی انفلیشن جا چکی ہے افراط زر، اور اس کے جو ایشوز ہیں، جو ملک کے ایشوز ہیں، وہ کانورسیشن کا حصہ نہیں بن پا رہے. کانورسیشن کا حصہ یہ ہے کہ اقتدار کون حاصل کرے گا، عہدے آپس میں بٹ رہے ہیں کہ کون وزیر اعلیٰ بنے گا، کون صدر بنے گا، کون وزیر اعظم بنے گا. جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہی ہیں. ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، دوسری کہہ رہی ہے نہیں مل رہی ہے. اور اس ساری کشمکش ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے ایسی لگ رہی ہے کہ جس کے اندر اشرافیہ ساری ان کے مسائل سے لا تعلق ہو کر اقتدار کی ہوس میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے پاور پالیٹکس کرے جا رہی ہے، اور اس سے ان کا تعلق اور رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے لوگوں سے، جن کے لیے ساری سیاست ہوتی ہے اور جن کے لیے نعرے مارے جاتے ہیں. تو اس ماحول میں پاور پالیٹکس ہے، جس نے اپنی طرف مضبوط حلقوں کو کر لیا تو وہ اس کے چانسز بہتر ہیں. جو 2018 کے اندر منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہیں، تو لگتا تو یہی ہے کہ وہ زیر اعتاب مزید رہیں گے. یہ جو 9 مئی کا آپ وہ ذکر کر رہے تھے کیبنٹ کا جو ڈیسیجن ہے، ظاہری بات ہے اتنا لیٹ اگر وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں تو اس سے کوئی ریلیف تو ملنا نہیں ہے. اور اب وہ کس جانب جاتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے. بھلے کا نشان ملتا ہے نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو شاید الیکشن تھوڑا سا بہتر ہو پی ٹی آئی کے لیے، لیکن اگر نہیں ملتا تو اس کے پی ٹی آئی کو بہت نقصانات ہیں. تو یہ ساری جو کشمکش اور کھینچا تانی ہے، اس میں فرینکلی مجھے پولیٹیکل کرائسس ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. الیکشن ہو بھی گئے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پولیٹیکل کرائسس ختم ہوگا؟ اگر ہم تاریخ کو مد نظر رکھیں تو جو کانٹروورشل الیکشنز ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں کرائسس ختم تو ہوتا نہیں ہے. 2018 کا الیکشن ہو یا 2013 کا الیکشن ہو، ان پہ جو سوالات تھے وہ پولنگ ڈے کے بعد اٹھے. ان الیکشن پہ تو سوالات پہلے اٹھ گئے. تو اب لیکن اس سے پہلے یہ کہ ویو چلتی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی، سوالات اس طرح نہیں اٹھتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ بھائی ویو چل پڑی ہے، پتہ ہے اس دفعہ پی ایم ایل این جیت رہی ہے، اس دفعہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے یا پی ٹی آئی جیت رہی ہے. لیکن اس دفعہ تو بڑے کلیئر کٹ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا دیے. یعنی معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا میاں صاحب کو، لیکن کل سے میرا خیال ہے کچھ ہفتوں سے 2 ہفتے سے انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کیا ہے تھوڑا سا کہ نہیں ابھی تو الیکشن پہ پتہ چلے گا. ایک ہوپ ڈیولپ ہو گئی. سو عجیب و غریب سا ماحول ہے نا. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے نہ ووٹر کو پتا اس کے ساتھ کیا ہونی ہے، نہ لیڈر کو پتا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، نہ پولیٹیشینز کو پتا ان کے ساتھ کون سا والا ہونا ہے یا ہونی ہے. عادل بھای، جو ساری مجھے جو لگتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اور قائدین صرف ان کا ہدف یہ رہ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی قیمت پر کہیں ایڈجسٹ ہو جائے، اقتدار حاصل کر لیں، اقتدار کا حصہ مل جائے. الائنس بن جائے. کوئی اصول نہیں، کوئی نظریہ نہیں. اگر لیول پلینگ فیلڈ کا آج سے چند ہفتے پہلے مطالبہ کر رہے تھے تو جیسے ہی کچھ الیکٹیبلز ادھار مل گئے تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ختم ہو گیا. آج اس کی گفتگو بھی نہیں ہے. تو یہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے سیاست جو ہے وہ لوگوں سے دور کر کے صرف الیکٹیبلز تک محدود کر دی ہے کہ الیکٹیبلز ہمارے پاس آ جائیں، اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اگر ہم سے راضی ہوگی تو پھر الیکٹیبلز ہماری طرف کچھ آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو سیاست گھوم پھر کے اس کا نام تو نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اس الیکشن سے جو اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اچیو نہیں کیا جا سکتا؟ اچیو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے تو اس پہ بھی کلیئر ہونا عادل بھائی. اچیو ہمیں اس پہ آتا ہوں کیونکہ پہلے بھی کئی پروگرامز اس پہ کر چکے ہیں. نہ مینیفیسٹو ڈسکس ہو رہا، نہ پچھلی گورننس کسی کی ڈسکس ہو رہی، نہ اگلا کسی کے پاس کوئی پلان ہے کوئی ریفارمز کا کہ بتا رہا ہو آپ. بڑا مختصراً عادل بھائی، باضابطہ مینیفیسٹو نہیں ہے ابھی تک. 1 مہینہ الیکشن کے اندر رہ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب اب اس موضوع سے ہٹ کے ذرا اور آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. آپ پہلے سے ہی مشکل میں ہیں آپ کی پارٹی، اوپر سے آپ کے بانی چیئرمین الیکشن کمیشن اراکین کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اب اس کا ایک کانٹیکس بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ خبر باہر آئی کہ جی وہ کہتے ہیں جی میں دیکھ لوں گا آرٹیکل 6 اینڈ سو آن. اکانومسٹ میں مضمون بھی لکھ دیا انہوں نے، وہی پرانا نیریٹو دہرایا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے لکھ دیا. پوزیشن تو آپ لوگوں کے لیے بڑی ٹرکی سی اس لیے ہو گئی ہے کہ
ایک طرف آپ لوگوں کا بیان آتا ہے کہ نہیں ہمارا تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, گوہر صاحب کہتے ہیں, شیر افضل مروت صاحب اداروں کو, عدلیہ کو وہ ٹیک آن کرتے ہیں, اور پھر مضمون تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی لڑائی تو ہے اور آپ مضمون کو اون بھی کر رہے ہیں. بنی نہیں بات آپ لوگوں کی یا بنانے کا ارادہ ہی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے, جو مضمون ہے نا وہ ایکچولی جو ریٹروسپیکٹیو جو شروع کی بات تھی, جو ہم بات کرتے اپریل مئی کی آف 2022, وہ اس پرسپیکٹیو سے کی گئی تھی کہ کیا کیا ہوا تھا. تو دیٹ واز اے ریٹروسپیکٹیو انالیسز. انہوں نے اپنے جو ان کی سوچ تھی اس کو دوبارہ انہوں نے کہا. اور دوبارہ کیوں کہنا چاہا ویسے, کیوں خیال ان کی مرضی پہ چل رہا ہے کام, ان کی مرضی. آج ان سے سپریم کورٹ کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جواب دیتا. تو کیونکہ آگے کیسز جو لگے نہیں, دیکھیں یہ بات نہیں اور کیا ہے سر, انہوں نے کہا یہ بات نہیں. اور کیا ہے سر, ہمارے سیاستدان اتنے ذہین اور سمجھدار ہیں کہ سپریم کورٹ کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں اگر اپنے خلاف فیصلہ جا رہا ہو, فیور میں آ رہا ہو, کہتے ہیں نو کامنٹ, ویل لیفٹ. جب عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت نکالا گیا تھا, انہوں نے شور نہیں مچایا تھا مجھے کیوں نکالا. He just took off his ڈائری پکڑی اور باہر نکل گئے. That's it. جو کورٹس نے جو ڈیسیجن لیا تھا, دیکھیں جلسے کی ہے, ایک منٹ جلسے, ایک منٹ ہولڈ, جلسے دیکھیں بات سنیں, جلسے بعد میں کیے, حکومت میں رہتے ہوئے جلسہ کیا اور سائفر لہرایا. سر کیا بات کر رہے ہیں, ایک منٹ ہے, سائفر کو انڈورس کروایا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں, انہوں نے بتایا کہ مجھے کیوں نکالا ہے. انہوں نے انڈورس نہیں کروایا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے, دے ایگریڈ, اس میں ڈیمارچ بھی ہوا تھا. دیکھیں جلسے میں کیا کہا تھا خان صاحب نے, لیکن میں ایک بات بتا کہ بھائی یہ ہوا ہے میرے ساتھ, تو انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے, مجھے تو اس کا علم ہی نہیں تھا, مجھے بتایا نہیں کیا تھا. لیکن میں تھوڑا سا یہ مصطفیٰ صاحب کی بات کو آگے لے کر چلوں گا. انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اصل جو عوام ہے اس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑی سی میں چینج کروں گا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے جو لنگر خانہ جس میں 3.5 ملین لوگوں کو فری کھانا ملتا تھا, جو پناہ گاہ تھا 1.1 ملین پر ایئر کے لحاظ سے ہوتا تھا, جو صحت سہولت کارڈ اگر ایک چیز کو کرے 3.2 ملین فیملیز ایکول ٹو اباؤٹ 90 لاکھ کے کروڑ کے درمیان میں انڈیویجولز نے اس کو یوز کیا. ٹھیک ہے, یہ چیز یہ یاد رکھیں, جو ہیلتھ کی جو شاکس ہوتی ہے نا, اکنامک شاکس میں سب سے بڑی ہے. انہوں نے اپنے لاہور کے جلسے میں اپنا پورا منشور بتایا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد میں بات بتاتا ہوں, 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف 55 لاکھ جاب دے چکے 3 سال میں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, گورننس کے اوپر تنقید بھی ہوگی, آپ تعریف بھی کریں گے. انہوں نے اکانومسٹ میں یہ نہیں لکھا, اکانومسٹ میں انہوں نے وہی پرانا نیریٹو دہرایا. کیسے چھوڑوں سر, آپ اس کو روز کو لے کر چل رہا ہوں نا, میں تو ان کی بات کو لے کر چل رہا ہوں نا. ان کی بات کو چھوڑیں نا. پاورٹی ایلیویشن اب میں بتاتا ہوں, 4 صوبوں کو لے لے, 4 صوبوں میں ٹائموں کو ٹاک شو میں ڈیسنٹ ڈسکشن تو آپ اچھی کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی نہ جلسوں میں یہ بات کر رہی, نہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہی, وہ صرف وہی نیریٹو ہے جو ان کا اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا نیریٹو ہے. ان کو پتا ہے کہ میں اسی سے گین کر سکتا ہوں. دیکھیں نا, میں تو وہ کہوں گا جو میں سمجھتا ہوں رائٹ ہے.